اب تک کسی نہ کسی محفل میں شرکت کرتا رہا, کچھ گھنٹے کے لیے گھر گیا, پھر آیا, آج 4 دن کے بعد گھر واپس آیا. یہ روزانہ کا میرا کام ہے. الحمدللہ رب العالمین, آپ بلائیں نہ بلائیں, آپ کے معیار کے مطابق گفتگو ہو نہ ہو, لیکن دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے جو حضور کی باتیں سننا چاہتا ہے, جو حضور سے محبت کرتا ہے. لوگوں کے اندر کھیل کود کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے, تفریح بازی پیدا ہو گئی ہے, بے خوفی پیدا ہو گئی ہے, خشیت کا کوئی غلبہ ان پر نہیں, حضور کی محبت ان کے بچوں کے سینوں میں نہیں پائی جاتی, پھر بھی راتوں میں تفریح لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس مبارک محفل سے کچھ سیکھیں اور کچھ لے کے جائیں اپنے گھروں میں, تاکہ آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے بخشش کی سند پا جائیں. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرما دے. آمین کہہ دے, زور سے بولیں, زور سے. اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرما دے. یہ جلسہ کوئی کھیل کود کے حوالے سے نہیں ہو رہا ہے. اگر ہمارا دل حلال کھانے کی طرف مائل ہو گیا تو جلسہ قبول ہو جائے گا. اگر ہمارے دلوں سے حسد اور غیبت نکل جائے گی تو جلسہ قبول ہو جائے گا. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر کل بھی پائی گئیں تو پھر یوں سمجھ لو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ان میں ایک جلسہ اور صحیح. سمجھ رہے؟ دعا کرو یہ جلسہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے. آمین کہہ دو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو, حضور کا عشق اپنے دلوں میں پیدا کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس 2 باتیں کروں گا اور ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو نقصانات کتنے ہوں گے. یہ قرآن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں, ان کا نام ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے نام پر ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں, زور سے بولیں. توجہ سے میری بات کو سنیے گا, توجہ سنیے گا, بڑا آپ کا احسان ہوگا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی یہ بیوی ہیں, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی مخدومہ ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں, حضور کیسے تھے یہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں چاند کو کہ اس چاند نے حضور کو دیکھا ہے, جب یہ دیکھا ہے تب اتنا چمک رہا ہے, جس کو دیکھا ہے وہ کتنا چمکدار رہا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں سورج کی جو پو پڑتی ہے تو کتنے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے صبح کو. سوچتے ہیں کہ اس کی جو لالی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے, تو ان ہونٹوں پر کیسی چمکدار لالی کا غلبہ رہا ہوگا جو جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. ہوائیں چلتی ہیں تو خوشبودار نہیں ہوتی, تب اتنا سکون ملتا ہے. سوچو کہ اس کے بدن سے مس ہونے والی وہ ہوائیں جو مدینہ شریف سے آتی ہیں, جب مس ہو کر کے آتی ہیں تب خوشبودار ہوتی ہیں, تو وہ بدن کتنا خوشبودار ہوگا. اس ذات کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ ٹیگور کے بارے میں معلومات حاصل کر لی, بل گیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی, آرمی اسٹرانگ چاند پر 60 سال پہلے گیا تھا اس کے بارے میں پتا کر لیا, باکسنگ کی دنیا کا بادشاہ کون ہے ہمیں علم ہے, اسپورٹس کرکٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اور ہندوستان میں کتنے صوبے ہیں, ان صوبوں کو میں کون کون سی ایم ہے, وائس سی ایم کون ہے, ہندوستان میں ودیش منترالے کی سیٹ پر کون, ہمیں سب پتا ہے. کبھی سوچا کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیسے تھے؟ کبھی پوچھا اپنے باپ سے, میرے باپ تو نے مجھے پیدا کر کے بڑا کر دیا, مجھ پر 2-4 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, میرے باپ کبھی تو نے مجھے بتایا کہ حضور کیسے تھے؟ ہاں اے میری ماں, تو نے میرے لیے بازار سے قیمتی کپڑے لائے, 2-2 ہزار کی چپلیں لائی, کبھی تم نے بتایا کہ حضور کیسے تھے؟ وہ ڈاکٹر اقبال ایک شاعر تھا جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, مدینے کی مٹی کے اٹھا کے اس کے صدقے میں کہا تھا. یہ ڈاکٹر اقبال عاشق کیسے بنا؟ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا ڈاکٹر اقبال, تو اس کی ماں کہتی ہے میں اپنے داہنے ہاتھ پہ درود پڑھ کر کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی, اپنے داہنے ہاتھ پر درود پڑھ کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی. تو میری ایک سہیلی نے کہا بہن تو یہ کیا کرتی ہے؟ تو میں نے کہا میں درود پڑھ کر اپنے پیٹ پر سہلاتی ہوں تاکہ میرا بچہ پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو. جب گانا بجانے کا دور آئے گا میرے بھائی تو ان بچوں کی شرکت سے جنازے جن کے ہوں گے ان کی مغفرت کیسے ہوگی؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کوئی پاگل نہیں بیٹھا ہوا ہے, سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی پوچھا آپ نے ٹیوشن کرانے والے شخص سے کہ آپ نے مجھے بتا دیا پیتھولوجی کے بارے میں, آپ نے مجھے بتا دیا جغرافیائی نقشے کے بارے میں, آپ نے مجھے بتایا کہ دنیا میں 225 ملک ہیں, بقیہ جزیرے ہیں, آپ نے مجھے بتایا کہ ہندوستان میں اتنے صوبہ جات ہیں, وہاں کا کلائمیٹ کیا کیا ہے اور کہاں کہاں کن زمینوں پر اختلافات پائے جاتے ہیں, سب بتا دیا آپ نے. کبھی پوچھا آپ نے ٹیوشن کرانے والے
کیسے؟ آپ سر یہ بتا دیں کہ مدینے والے آقا کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی پیشانی کیسی تھی، ان کے لب و رخسار کیسے تھے؟ کبھی پوچھ نہ میرے بھائی، اپنی ماں کے دامن سے لپٹ، ماں سے پوچھ، تیری بہنیں تجھ سے بڑی ہیں ان سے پوچھ، اپنے محلے کے امام کو گھر پہ چائے پلا کے پوچھ، امام صاحب آپ صرف اتنا بتا دیں کہ حضور کیسے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، یہ پوچھنے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا یہ درخت کے پتے پوچھیں گے؟ ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا یہ جانور پوچھیں گے حضور کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا، اے امی عائشہ یہ بتائیں کہ حضور کیسے تھے؟ امی عائشہ رو کے بولی، اگر حضور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ حضور کیسے تھے تو قرآن دیکھ لو، قرآن میں تمہیں پتا چل جائے گا حضور کیسے تھے۔ اب تو قرآن دیکھتے نہیں تو پتا کیسے چلے گا؟ وعدہ کرو کم سے کم 3 آیتیں ہی پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ اسے اکیلے چھوڑ دو گے تو اکیلے چھوڑ دیے جاؤ گے۔ قرآن کی طرف بے توجہی ہوئی تو مسجد سے آواز کم کرنے کا اعلان ہوا ہے، بعد میں یہ مینارے اتار لیے جائیں گے۔ آنے والے وقتوں میں وہی نماز پڑھے گا جس کو پرمیشن ملے گا، اسی کے چہرے پر داڑھی ہوگی جس کے پاس کاغذات ہوں گے، انہی کی بہن بیٹیاں نقاب اوڑھ کے نکلیں گی جن کو حکومت اجازت دے گی، بقیہ اسلامی لباس پہن نہیں سکتے، اللہ اکبر کے نام کے نعرے ہر جگہ نہیں لگا سکتے۔ آنے والے وقتوں میں یہ قانون بننے والا ہے۔ پریشان نہ ہو جب اس آواز سے ہمیں چڑ ہے، ہم جب مسجد جانے کو تیار نہیں تو غیروں کے دل میں اس آواز سے کتنی محبت ہوگی میرے بھائی۔ بہرحال ہم نے اپنے سارے موت کے سامان اکٹھا کر لیے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ہم پیدا کر کے جا رہے ہیں ان کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ تنہائی میں سوچئے گا تو 2-3 گھنٹے تو نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ ذرا سوچیں، اپنے بچوں کو قرآن 3 آیتیں پڑھوائیں کم سے کم، انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ، کم سے کم 3 آیتیں پڑھوائیں۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ حضور کیسے تھے اگر یہ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، اس میں حضور کے سینے کے بارے میں، اس میں حضور کی زلفوں کے بارے میں، اس میں حضور کے بطن نور کے بارے میں سارے تذکرے تفصیلی طور پر موجود ہیں۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، قرآن حضور جیسا ہے اور حضور قرآن جیسے ہیں۔ کیا کہا شاعر نے؟ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ آئیے حضور کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں۔ بغداد شریف کی زمین دیکھی ہے؟ اور اگر نہیں دیکھی ہے، جو دیکھنا چاہتا ہو وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ جو بغداد کی زمین دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو وہ ذرا دل سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے دیکھی ہے کئی مرتبہ، فروری کے آخری ہفتے میں بغداد شریف گیا تھا، واپس آیا غوث پاک کی بارگاہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ایک واقعہ یاد کر لیں، جب بغداد میں ایک مصور، ایک پینٹنگ کرنے والے شخص سے کے بارے میں شہرت ہو گئی۔ اس کا کمال یہ تھا، آپ اس سے کہتے کہ اے مصور، اے پینٹنگ کرنے والے، میرے گھر کے دروازے پر ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کی تصویر تجھے بنانی ہے، تو وہ پوچھتا کہ پیڑ کی پتیاں کیسی ہیں، وہ پوچھتا اس کی شاخیں کیسی ہیں، وہ پوچھتا اس کا تنا کیسا ہے۔ لوگ جب اس سے بتاتے تو وہ 1 ہفتے کے اندر ہو بہو اس پیڑ کی تصویر بنا دیتا تھا۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس سے کوئی کہتا کہ تم میرے محبوب کی تصویر بنواؤ تو پوچھتا ہے تم ہمارے محبوب کے بارے میں میں جو تم سے سوال کرتا ہوں جواب دینا، پھر تصویر میرے اسکرین پر ابھر کر کے سامنے آئے گی۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہ تقریباً 1100 یا 1200 سال پہلے کی داستان ہے، سنیں اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے تصویر بنوانے والوں کی، انہی لائن میں ایک درویش کھڑا ہوا ہے۔ جب اس کا نمبر آیا اندر گیا، جب اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہ درویش اندر گیا تو مصور، پینٹنگ کرنے والا پینٹر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا تصویر بنوانی ہے۔ کہا ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تصویر کس کی ہے؟ تو اس درویش نے کہا تصویر میرے محبوب کی ہے، تصویر میرے محبوب کی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے رجسٹر پہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں۔ تو اس درویش نے کہا لکھو میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری کائنات رہتی ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی ہے؟ وہ درویش کہتا ہے کہ میرے محبوب کی پیشانی اتنی چمکدار ہے جو دیکھتا کہتا لگتا ہے چاند اور سورج یہیں سے نکلا کرتے ہیں۔
کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کے لب و رخسار کیسے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے لب و رخسار اتنے جاذب تھے، اتنے مقناطیسی طریقے کے تھے، جب یہ کوئی یتیم بچہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا تو کہتا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، باپ سے بہتر چہروں والا مل گیا ہے۔ یہ بتا تیرے محبوب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ انگلیاں کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بتا تیرے محبوب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ تو وہ درویش کہتا ہے کہ میرے محبوب کی انگلیوں کے گھائیوں سے جب پانی نکلتا تھا تو 1400 حضور اس محبوب کے غلام اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ اتنا سنا تو مصور وہ قلندر وہ دنگ رہ گیا، وہ پینٹر گھر کے اندر گیا، اس نے کہا اے درویش ٹھہر جا، تو جو تصویر بنوانے کے لیے میرے پاس آیا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے یہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جس محبوب کی زلفوں کے بارے میں، اس کی سماعت کے پردے کے بارے میں، اس کی چشمان نور کے بارے میں، جبین لب و رخسار کے بارے میں تو نے مجھ سے باتیں کی ہے، لگ رہا ہے کہ اس کی تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے، ٹھہر میں اسے لے کے آتا ہوں۔ جب وہ پینٹنگ کرنے والا مصور پینٹر گھر کے اندر گیا اور جب واپس آیا تو سر پہ قرآن رکھے ہوا تھا، اور قرآن ٹیبل پہ رکھ کے بولا عطر پاشی کی، عطر اپنی انگلیوں میں اپنی ہتھیلی پہ چھڑکتا جاتا، اسے قرآن کے پاروں میں لگاتا جاتا اور روتا جاتا اور کہتا جاتا تو نے جس حبیب کی زلفوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، تو نے جن آنکھوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، جن لب و رخسار کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، لگ رہا ہے تیرا اور میرا دونوں کا محبوب ایک ہے۔ یہ تو بتا درویش تیرا نام کیا ہے؟ وہ مچل کے بولا دنیا مجھی کو شیخ جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی حضور سے عشق کی قندیل روشن تھی ان کے دلوں میں کہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت حضور کے جلوے بسے رہتے تھے۔ وہ بازاروں میں نکلتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، وہ اپنی زمین پر کھڑے ہوتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، اپنے گھروں میں داخل ہوتے تو حضور کی زیارت کے لیے، قرآن پڑھتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ ہر وقت حضور کی باتیں کرتے ہیں، کہتے کہ یہ زبان حضور کی باتیں کرنے کے لیے ملی ہے۔ بولے تم ہر وقت حضور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو رو کے بولے یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی ہیں، اس کا صحیح استعمال کرو۔ اتنی گندی یہ آنکھیں نہ کر لی جائیں کہ حضور نظر نہ آئیں، اور ان آنکھوں کے ڈھیلے ہماری قبر میں وہ بچھو اسے نکال کر کے اپنی غذا بنا لیں۔ میں نے بغداد شریف سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بزرگ کی مزار شریف پر حاضری دی ہے جن کا نام ہے جناب عتبہ بن غزوان۔ میں نے ان کے ہاتھ 3-4 مرتبہ حاضری دی ہے، تقریباً 3 مرتبہ۔ ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، یہ حضور کے غلام تھے۔ آج ہماری لائف، بچوں کی لائف دوسروں کے گھر کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لڑکے غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیں تو شکایتیں چلی جاتی ہیں۔ میں کل جس عرس کی تقریب میں تھا وہاں پولیس کو بلانا پڑا مسلمانوں کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کیا بتاؤں آپ سے، بڑا درد ہے، کس سے کہوں، اس دل کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سمجھ رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں عتبہ بن غزوان وہ صحابی رسول ہے جس نے اپنی زندگی میں حضور کو دیکھا ہے۔ ایک جنگ کے میدان میں تلوار لے کر کے حضور کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور سامنے دشمن کا ایک فوجی تھا، اس کو دوڑایا تو وہ بھاگتا ہوا اپنے خیمے کے پاس گیا، اپنے تمبو کناز سے بنے ہوئے گھر کے پاس گیا۔ جب اس تک پہنچے تو ایک لڑکی اس خیمے سے نکل کے آ گئی، اس نے تلوار اوپر رکھی اور اس لڑکی کو بہت دیر تک غور سے دیکھنے لگا۔ عتبہ بن غزوان بہت دیر تک اس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ اچانک احساس ہوا یہ کام اسلامی اصول کے خلاف تھا، حضور کی تعلیم کے خلاف تھا، مجھے اس لڑکی کو اتنی غور سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچانک عتبہ بن غزوان نے اپنی تلوار کو یوں گھمایا اور اس کے مونڈھے سے اپنی آنکھ کی اس ہڈی پہ اتنی زور سے مارا کہ آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ زمین پر گر پڑی۔ اسے اپنے پیروں سے مسل دیا اور مسل کے بولے میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کوئی اور چہرہ پسند کر لے۔ سمجھ گئے میری باتوں کو؟ یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں کے ظہور کا جو مقصد ہے اسے فوت ہونے سے بچا لے، ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کا عشق پیدا ہو جائے، حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے والی زبان اللہ عطا فرما دے۔ آمین کہہ دیں، دل سے بولیں آمین۔ میں ایک کلام کے لیے گزارش کروں گا محترم حافظ سلمان صاحب سے وہ تشریف لائے، اور ملت بھائی سے گزارش کروں گا کہ حضور علامہ بلیابی صاحب قبلہ کے لیے اتنی مبارک محفل ہے کہ ان کے درد اور کرب سے
तैयार शुदा जुमलों के लिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त से बेहतर समातें बात भी नहीं मिलेंगी। इस मुबारक महफिल में उनके कदम की जरूरत है, उनके लहजे की जरूरत है और उनकी दूरंदेश गुफ्तगू की जरूरत है, जो मिल्लत के मसाइल का सबसे बेहतर हल जानता हो, जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी गरीब नवाज और गौस आजम आला हजरत के नाम के नारे लगाए हों, जिसकी बातों को पार्लियामेंट के अंदर बहुत हसास तबीयत के लोगों ने सुना और कहा कि ये आवाज दिल से निकलती है, इस आवाज पे निकलने वाले जुमलों को हिंदुस्तान के कानून में शामिल करना चाहिए, उस आवाज का इस्तेमाल यहां जल्दी होना चाहिए, वक्त जाया ना किया जाए। बड़े अदब और एहतराम से सिर्फ एक कलाम के लिए हाफिज सलमान साहब।